بلوچستان میں بم دھماکہ اور فائرنگ کے واقعات میں 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ کوئٹہ میں ٹریفک حادثہ، اسسٹنٹ کمشنر لورالائی جمیل احمد بلوچ جاں بحق۔ لاپتہ منان اور سرفراز پر سی ٹی ٹی نے جھوٹے مقدمات قائم کیے ہیں اہل خانہ۔ آج نومبر کی 12 تاریخ ہے، دن ہفتہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپ و اشبات۔ پولیس ذرائع کے مطابق کلات شہر میں چشمہ جامع مسجد چوک پر قائم پولیس چوکی پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے، جس سے پولیس ڈرائیور محمد یونس شدید زخمی ہو گیا، جبکہ حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ زخمی پولیس اہلکار کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں پر انہیں ابتدائی طبی امداد کے بعد مزید علاج کے لیے کوئٹہ ریفر کر دیا گیا۔ پولیس نے ناکہ بندی کر کے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی۔ مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے۔ واشک میں زمین کے تنازع پر فائرنگ، 1 شخص جاں بحق۔ واشک کے علاقے رخشان سرلوپ میں زمینی تنازع میں 2 گروہوں کا آپس میں جھگڑا۔ فائرنگ کے نتیجے میں شیرینزا پتک کے رہائشی ابیب احمد ولد عبدالرشید گولی لگنے سے شدید زخمی ہوئے، جسے RHC ناگ پہنچایا گیا، جہاں طبی امداد دینے کے بعد کوئٹہ ریفر کر دیا گیا۔ بسما کے مقام پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ کوئٹہ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی گاڑی پر فائرنگ، 1 شخص جاں بحق۔ کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن چاندنی چوک کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی گاڑی پر فائرنگ، 1 شخص جاں بحق ہو گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت عبدالباسط مینگل ولد رحیم مینگل سکنہ ڈیرہ مراد جام علی کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس نے جائے وقوع کو سیل کر کے تحقیقات شروع کر دیں۔ قلات میں موٹر سائیکل سوار کی فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق۔ پولیس ذرائع کے مطابق قلات کے قلعہ شیشہ ڈغار میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے عبدالواحد ولد حسین بخش کی اعضائے سکنہ شیشہ ڈغار کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر لاش کو DHQ اسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی بتائی جاتی ہے۔ مزید کارروائی قلات پولیس کر رہی ہے۔ کوئٹہ میں بے نظیر پل کے قریب ٹریفک حادثہ میں اسسٹنٹ کمشنر لورالائی جمیل احمد بلوچ جاں بحق ہو گئے، جبکہ ان کے کزن اشفاق شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد ریسکیو ادارے جائے وقوع پر پہنچے اور جاں بحق جمیل احمد بلوچ اور زخمی اشفاق کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکومت سے مذاکرات کے باوجود فزیوتراپسٹ کے مطالبات نہیں مانے جا رہے۔ انجمن تاجران بلوچستان۔ انجمن تاجران بلوچستان کے صدر رحیم آغا نے کہا ہے کہ فزیوتراپسٹ کے تمام مطالبات جائز ہیں۔ 5 مہینے سے علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا ہوا ہے۔ آج 4 دن سے فزیوتراپسٹ تادم مرگ بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ انجمن تاجران بلوچستان کے عہدیداروں نے بلوچستان فزیوتراپسٹ ایسوسی ایشن کے بھوک ہڑتالی کیمپ میں شرکت کر کے ظاہر یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں اس وقت تعلیم یافتہ طبقے کو سب سے زیادہ بے روزگاری کا سامنا ہے۔ بھوک ہڑتالی کیمپ میں بلوچستان فزیوتراپی ایسوسی ایشن کے چیئرمین ڈاکٹر ارشد رحمت، ڈاکٹر عزیز الرحمان ترین، ڈاکٹر شمس بلوچ، ڈاکٹر مقبول بلوچ نے کہا ہے کہ حکومت مذاکرات کے نام پر ڈاکٹروں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ فزیوتراپسٹ کے 200 پوسٹ اس وقت خالی پڑی ہوئے ہیں۔ ہمیں ڈگریاں تو مل گئی ہیں، لیکن ان ڈگری ہولڈرز کو کوئی ملازمت نہیں دی جا رہی۔ باقی صوبوں میں فزیوتراپسٹ کو آسامیاں دی گئی ہیں، لیکن بلوچستان حکومت کو اس علاج کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں۔ خضدار کے علاقے نوغے سے تعلق رکھنے والی سائرہ بلوچ نے کہا ہے کہ میرے 2 کزنز منان ولد محمد موسیٰ اور سرفراز ولد نیاز احمد کو گزشتہ دنوں خضدار کے علاقے فیروز آباد سے اس وقت لاپتہ کیا گیا جب وہ نال میں ایک فٹ بال میچ کھیلنے کے بعد خضدار آ رہے تھے۔ قبل ازیں میرے بھائیوں محمد آصف اور رشید احمد کو بھی مبینہ طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ منان اور سرفراز کی گمشدگی کی رپورٹ ہم نے خضدار کے مقامی تھانے میں درج کروا دی تھی۔ اب 10 دن گزر جانے کے بعد ان پر جھوٹے الزامات لگا کر CTD کے ذریعے ان کی گرفتاری ظاہر کر کے ان پر جھوٹا مقدمہ دائر کیا گیا ہے، لہٰذا انہیں رہا کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے خضدار پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر منان کی والدہ اور سرفراز کی دادی سمیت خاندان کی دیگر خواتین بھی موجود تھیں۔ سائرہ بلوچ نے کہا کہ 4 سال قبل مبینہ طور پر میرے بھائی محمد آصف اور کزن
رشید بلوچ کو زنگی ناوڑ کے علاقے سے اغوا کر کے لاپتہ کیا گیا تھا۔ ہم اس غم میں نہیں ڈالتے کہ اب منان ولد محمد موسیٰ اور سرفراز ولد نیاز احمد کو مبینہ طور پر لاپتہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ منان اور سرفراز کسی بھی قسم کے غیر قانونی غیر آئینی اقدام میں ملوث نہیں ہیں، انہیں گرفتار کر کے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ میرے بھائی آصف بلوچ، کزن رشید بلوچ، منان اور سرفراز پر درج ناجائز مقدمہ کا خاتمہ کر کے انہیں رہا کیا جائے۔ بلوچ اپنے بچوں کے قتل پہ چیخ رہے ہیں، عدلیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ زبیر بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پجار کے مرکزی چیئرمین زبیر بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان میں ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب کوئی نوجوان ماورائے آئین لاپتہ نہ ہو، اور ان تمام غیر قانونی و انسانیت سے عاری عمل پہ عدلیہ کی خاموشی حیرت انگیز ہے۔ جب زیارت میں جعلی مقابلے میں بلوچ نوجوانوں کو شہید کیا گیا اور جس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا گیا اور اسے 1 ماہ کے اندر رپورٹ جمع کرنے کے لیے پابند کیا گیا، لیکن کئی ماہ گزر گئے، اب تک اس جوڈیشل کمیشن کا رپورٹ نہ آ سکا، نہ ہی اس کمیشن نے از خود کوئی کارروائی کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی عمل اور تخلیقی سوچ کو ختم کرنے کے لیے آئے روز ایسے خونی کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ریاستی ادارے عقوبت خانوں سے کچھ معصوم اور نہتے لاپتہ بلوچوں کو نکال کر ان کے سروں پر گولیاں داغ کر مقابلے کا نام دیتے ہیں۔ حالیہ دنوں بھی خاران میں 4 نہتے لاپتہ بلوچوں کو نکال کر شہید کیا گیا، جس میں بھی یوسف پجار کے اہم رہنما و وندر زون کے صدر تابش وسیم بلوچ کو شہید کیا گیا، جس کے حوالے سے تنظیم نے انسانی حقوق کی تنظیموں، لاپتہ افراد کے کمیشن و وفاقی وزیر داخلہ کو بھی شکایت درج کروائی۔ لیکن جہاں وفاقی وزیر داخلہ نے 3 ماہ میں لاپتہ افراد کی رہائی کا وعدہ کیا، وہیں تابش اور سلال سمیت دیگر نہتے لاپتہ افراد کو قتل کیا گیا اور مقابلے کا نام دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جمہوری و پرامن لوگ ہیں، لیکن ہمارے قتل پہ عدلیہ سمیت تمام آئینی ادارے کیوں خاموش ہیں؟ ہمارا سوال پارلیمنٹ میں بیٹھے بلوچ اور عدلیہ کے معزز ججوں سے ہے کہ ریاستی ادارے تحقیقات سے کیوں کر مبرہ ہیں؟ ہم تابش کے قتل کو نہ صرف ریاستی قتل بلکہ ہم اس قتل کو عدالتی قتل بھی سمجھتے ہیں۔ عدلیہ کو بلوچستان کو مزید کشت خون سے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سردار اختر جان مینگل کی سربراہی میں قائم کمیشن 15 نومبر کو وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کے دورے کے موقع پر لاپتہ افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کریں گے، لہٰذا لاپتہ افراد کے اہل خانہ 15 نومبر کو احتجاجی کیمپ میں اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں تاکہ کمیٹی کے سامنے اپنے لاپتہ پیاروں کا مسئلہ بیان کر سکیں۔ علاوہ ازیں لاپتہ جاوید شمس کی امشیرہ نے کہا ہے کہ میرے بھائی جاوید شمس کو 31 اگست 2021 کی رات کیچی بیگ میں واقع گھر سے اٹھایا گیا ہے۔ کمیشن میں کیس چل رہا ہے لیکن اب تک مثبت پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر میرے بھائی نے خلاف قانون کوئی کام کیا ہے تو اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے تاکہ میرے والدین کو انتظار کی تکلیف اور اذیت سے نجات مل سکے۔ کوئٹہ انا اڑک سے بوری بند لاش برآمدگی، قاتل پستول سمیت گرفتار۔ پولیس کے مطابق 7 نومبر کو کوئٹہ کے نواحی علاقے انا اڑک سے ایک نامعلوم شخص کی بوری بند لاش ملی تھی، بعد ازاں جس کی شناخت مقتول شیر علی کی گئی۔ زوجہ کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا، جس پر ڈی آئی جی بلوچستان پولیس کوئٹہ پربھائی سر کی ہدایت پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم جان علی ولد محمد جمعہ ازارہ سکنہ ازارہ ٹاؤن بروری کوئٹہ کو گرفتار کر کے آلہ قتل پستول برآمد کر لیا۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم انتونی البانیز سمیت لاکھوں افراد کا طبی ڈیٹا ڈارک ویب پر اپلوڈ کر دیا گیا۔
آسٹریلیا میں سائبر جرائم پیشہ افراد مریضوں کی معلومات کے بدلے تاوان نہ ملنے کے بعد ہیلتھ انشورنس کمپنی میڈی بینک کا ڈیٹا ڈارک ویب پر ڈال رہے ہیں۔ ان جرائم پیشہ افراد نے آسٹریلیا کی سب سے بڑی ہیلتھ انشورنس کمپنی سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ تقریباً 1 کروڑ افراد کے چوری شدہ کسٹمر ڈیٹا کے لیے تاوان ادا کرے۔ تاہم جب میڈی بینک نے ہیک شدہ ڈیٹا کی واپسی کے لیے تاوان ادا کرنے سے انکار کر دیا تو ان ہیکروں نے بدھ کو سینکڑوں صارفین کے ریکارڈ کو ڈارک ویب پر اپلوڈ کرنا شروع کر دیا، جس میں HIV اور منشیات کے لت کے مریضوں علاج کی تفصیلات شامل ہیں۔ اس ڈیٹا کو انہوں نے شرارتی فہرست کا نام دیا۔ گزشتہ روز تیسرے دن بھی مریضوں کے ذاتی طبی ریکارڈ ڈارک ویب پر اپلوڈ کیے گئے۔ حکام نے بتایا کہ جمعرات کو حمل ضائع کرنے اور جمعہ کو الکوحل کے استعمال کی نقصان دہ سطح کے متعلق مریضوں کی معلومات لیک کی گئی۔ میڈی بینک کے CEO نے توقع ظاہر کی کہ مزید ڈیٹا بھی لیک ہوگا۔ برطانیہ کا یوکرین کو 1000 میزائل فراہم کرنے کا اعلان۔ نو منتخب برطانوی وزیر اعظم نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ٹیلی فون پر گفتگو میں اپنی پوری حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ افواج کے لیے 25,000 جیکٹس کے علاوہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے مزید 1000 میزائل فراہم کریں گے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سوناک نے خیرسون سے روسی فوجیوں کے انخلا کو بڑی پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین صدر سے بحیر اسود کی بندرگاہوں کے ذریعے یوکرین سے اناج برآمد کرنے کے معاہدے کو جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیال رہے کہ روس اور یوکرین جنگ کو 8 ماہ مکمل ہو گئے اور اس دوران روس نے یوکرین کے 4 علاقوں پر قبضہ کر کے متنازع ریفرینڈم کے ذریعے جبری طور پر اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا۔ اس جنگ میں اب تک یورپی یونین سمیت مغربی ممالک روس کی جارحیت کے خلاف یوکرین کی اسلحہ اور مالی امداد سے مدد کر رہے ہیں، جبکہ روس پر اقتصادی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ ترکی میں 5 افغان باشندوں کی تشدد زدہ لاشیں برآمد۔ ترکیہ کے دارالحکومت میں 5 افغان باشندوں کی 1 ہفتے پرانی لاشیں ملی ہیں، جنہیں مبینہ طور پر تیزدھار چاقو کے وار کر کے قتل کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں ایک گھر سے 5 افغانیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ لاشوں پر تیزدھار چاقو کے ضربوں کے گہرے زخم بھی موجود ہیں۔ مقتولین کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ ترکیہ کی سرکاری خبر رساں ایجنسی انادولو کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقتولین کے لواحقین نے پولیس میں ان 5 کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ درج کرائی تھی، تاہم مزید تفصیلات ان کے اہل خانہ کو بھی معلوم نہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ قتل کی لرزہ خیز واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، تاہم ابتدائی طور پر قتل کے محرکات کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر پیغمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔